عرب کے اندر جو ایسا اونٹ ہوتا تھا نا جس کے ساتھ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا تھا، کوئی اسے چرانے والا ساتھ نہیں ہوتا تھا، کوئی نکیل ڈالنے والا نہیں ہوتا تھا، باندھنے والا نہیں ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے ابل الصدا، کہ یہ چھوڑا ہوا اونٹ ہے، یہ شاید بیکار چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی لفظ کو انسان کے لیے تذکیر کے طور پر، نصیحت کے طور پر بیان فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بھی یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی زندگی میں اس سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے کھائے گا، مرضی سے پیے گا، مرضی سے سوئے گا، مرضی سے جاگے گا، مرضی سے حقوق ادا کر۔ کیا یہ سمجھتا ہے انسان اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ معنی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اسے بہت ساری پابندیوں کا پابند رہنا پڑے گا، بہت سارے احکامات کی اسے پیروی کرنی پڑے گی، بہت ساری چیزوں کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ ہر مال اس کا نہیں ہے، اسے حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرنی پڑے گی۔ ہر بات جو اس کی ذہن میں آئے گی یہ کہہ نہیں دے گا، بلکہ اسے سوچ کر بولنا پڑے گا۔ اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، اس پر پابندیاں رکھی جائیں گی، اور پھر جو اعمال یہ کرے گا ان اعمال کے اثرات بھی مرتب ہوں گے اس کی زندگی میں۔ نیکی کرے گا تو اس کا حسن پائے گا، زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ اگر اپنی زندگی کے اندر یہ گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے میری یاد سے منہ موڑ لو گے تو زندگی تنگ ہو جائے گی، دشواری ہوگی، تمہاری معیشت تمہارے لیے مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور پھر اسی آیت کا معنی یہ بھی بیان کیا ہمارے مفسرین نے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت نہیں سجے گی، یہ نہیں ہوگا کہ جزا و سزا کا میدان نہیں لگے گا۔ اگر وقوع قیامت ہی نہ ہو، قیامت کا میدان ہی نہ لگے، تو کیا جس نے ظلم سہا ہے اور اس امید پر چلا گیا ہے کہ قیامت میں بھی فیصلہ ہونا ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ اگر صبح قیامت میدان ہی نہ لگے، وقوع قیامت ہی نہ ہو، تو ظالم جو زندگی بھر ظلم کرتا رہا، جبر کرتا رہا، اور کمزور لوگ اسے سزا نہ دے سکے، تو وہ قیامت میں بھی یوں ہی دندناتا پھرے۔ قیامت کے میدان کا لگنا، جزا اور سزا کا ہونا، یہ عقلاً بھی ضروری ہے، نقلاً بھی ضروری۔ صبح قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں لوگ کھڑے کیے جائیں گے تو اس موقع پر جزا و سزا کا تصور اور عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ میں قیامت یا آخرت کو نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین رکھنا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ جس بندے کو تصور ہونا کہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے باز پرس ہوگی، مجھ سے حساب لیا جائے گا، مجھ پر، وہ ایک دانشور نے لکھا ہے کہ ایک مالک کا اپنے ملازم پر بہت زیادہ اعتبار ہو گیا تھا، اس نے پھر اس سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ آج کتنی آمدن ہوئی ہے، کتنی بچت ہوئی ہے، کتنے اخراجات ہوئے ہیں۔ تو وہ جو اس کا ملازم تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے ایک دن کہا کہ صاحب وہ آپ پوچھا کرتے تھے ہر شام کو کہ آج کیا کمایا، کیا خرچ کیا، اور ہمارے پاس نتیجتاً آمدن کیا رہی اور نفع کیا رہا، تو آپ پوچھ نہیں رہے۔ اس نے کہا یار سالوں گزر گئے، اب میرا بڑا اعتبار ہے تیرے اوپر، اب میرا بڑا یقین ہو گیا ہے، لہذا میں اب سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کرسی سے اٹھ کے اس کے پیروں میں بیٹھ گیا،
اس نے کہا مہربانی کر میرے اوپر اعتبار نہ کر. کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ تو میرے اوپر اعتبار کر کے مجھے میرے نفس کے حوالے کرنا چاہتا ہے، تو مجھے میری خواہشات کے سپرد کرنا چاہتا ہے کہ میں جو میرے من میں آئے کروں. مجھ سے پوچھا کر. کوئی پوچھنے والا ہونا تو انسان اعتدال میں رہتا ہے. مجھ سے سوال جواب کیا کر. کوئی سوال جواب کرنے والا ہو تو انسان کو تصور رہتا ہے. مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر ورنہ یہ تو مجھے گمراہ کر دے گا. یہ تو خواہشات کا فتنہ ہے جو مجھے الجھا ڈالے گا. میرے عزیز یاد رکھیے گا، اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اگر سوال جواب نہیں ہوتے، اگر بات چیت نہیں ہوتی تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں پر بگڑ جاتے ہیں. آپ نے جس آدمی کو گلے پہ بٹھایا ہے اور پھر آپ نے پوچھا نہیں ہے، چلیں آپ نے اعتبار ہی کیا ہوگا، لیکن جو اس بندے کا آپ نے نقصان کیا اسے فتنے میں ڈالا ہے، دنیا اور آخرت تباہ کر دی اس کی. آپ کو چاہیے تھا باز پرس کرتے، خیال کرتے، سوال اٹھاتے، پوچھتے یہ کیا ہوا. وقتی طور پر یہ چیز بری لگتی ہے لیکن یہ بڑی فائدہ مند ہوتی. اس کے اندر بڑی ساری چیزیں پنہا ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے گا، اور قربان جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا. اور جب تک 5 چیزوں کا تم جواب نہیں دو گے تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا. یا رسول اللہ کون کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے بتاؤ عمر کہاں گزاری. بولو میں نے زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، کہاں کہاں بتا کے آئے وقت. اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کہ عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کا، جب تھکاوٹیں نہیں ہوتی تھی، جب کھڑا رہا جا سکتا تھا، محنت مشقت جد و جہد ہو وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا. تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا. اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے، گویا دیا تو میں نہیں تھا نا، تو بتاؤ پھر لگایا کہاں پہ تھا، خرچ کہاں پہ کیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اور 5واں سوال اللہ پوچھے گا بتاؤ جو تم جانتے تھے تم نے اس پر عمل کتنا کیا. جس کا تمہیں پتا تھا، جس کا تمہیں شعور تھا اس پر تو اللہ سوال پوچھے گا. اب یہ کیوں سوال ہوں گے وقوع قیامت میں؟ یہ کیوں پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن کی جزا سزا کا خوف ہو بندے پر. اسلام ویسے اپنے ماننے والوں کو بے خوف رکھتا ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ کے دوستوں کو خوف غم نہیں ہوتا. ایک غم تم اپنے اندر رکھو کہ تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس کا خوف پیدا کرو. اور یہ خوف مالک کو اتنا پسند ہے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اس دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے تجھے کھڑا کیا جائے گا، تجھ سے پوچھا جائے گا، تیرے سے سوال کیا جائے گا، تجھے جواب دینا ہے. تیری طبیعت کے اندر ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے لوگوں کو بے خوف کر دیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جس قوم کے اندر ایسا واعظ، ایسا عالم، ایسا خطیب، ایسا شخص موجود ہونا جو لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہونا، بے فکر ہو جاؤ. جہاں ایسا آدمی موجود ہو وہاں شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو خود لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رہا ہے. وہ تیرے دل کے اندر خوف پیدا کرے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. وہ تجھے بتائے کہ قیامت میں حساب دینا ہے. عجیب بات ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے خیر صلاح ہے، تو میں کہتا ہوں تمہارے پیر صاحب نے خیر صلاح اگر اللہ کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے کہی ہے تو انکار نہیں کرتے، ٹھیک کہا ہوگا. اور تمہارے پیر صاحب نے کہا خیر ہے کچھ بھی نہیں ہونا، تو نبی پاک نے تو اتنا ڈرایا صحابہ کو کہ وہ کانپا کرتے تھے، ان کے تو رونگٹے کھڑے رہتے تھے. رحمت للعالمین محبوب کے پاس بیٹھنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے لوگوں کے بیچ، تو اچانک اندھیرا، دفعتاً اچانک اندھیرا چھا گیا. تو ایک شخص نے کہا جب حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ فرماتے اگر تھوڑا بھی اندھیرا ہوتا نا
تو ہم کانپنے لگتے، ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، تو پھر ہم فٹافٹ مسجد کو دوڑ جایا کرتے تھے، جا کے نفلوں کی نیت باندھ لیتے تھے، سجدوں میں گر جاتے تھے۔ ان کو تو خوف تھا، وہ تو ڈر رہے تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تعلیم امت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے